الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور درس قرآن کی سننے کی نیت سے ثواب کی خاطر انشاءاللہ آخر تک سماعت کریں گے تو ڈھیروں اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ جب دو دوست باہم ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 35 اور 36 میں ارشاد فرماتا ہے: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں چاہو کھاؤ پیو، البتہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا آپ نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ ناظرین و سامعین، اب توجہ سے اس واقعہ کو سماعت کیجیے گا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اور لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ پیو، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر یہ کہا، جی ہاں، کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ جھوٹی قسم کھائی، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا، انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا کہ اللہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھایا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس درخت سے منع نہیں کرتا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس وقت جو ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک
اپنی لغزش کی رب تبارک و تعالی سے معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی، معافی چاہی، تو آپ کی درخواست کو قبول کر لیا گیا۔ ناظرین و سامعین، یہاں ایک مسئلہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے، وہ ہے کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، جس کو جو جی چاہے وہ بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اہم عقیدوں پر بھی زبان درازی کی جاتی ہے اور بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے پر دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم رضی اللہ علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت سے پھل کھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 833 پر فرماتے ہیں، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت کرنا یہ حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، بلکہ ایک جماعت کے علماء کرام نے اس بات کو کفر کہا ہے کہ تلاوت کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا، نافرمانی کی نسبت کرنا، یہ کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان اور قبر آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر ہمیں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے، قابو میں رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا ولا تقربا، آیت میں اس بات کی طرف ممانعت درخت کا پھل کھانے کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا گیا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کام کے قریب جانے سے بھی روکے جانا، جیسے بچے کی سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب جانے سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بیسیوں کام میں علماء کرام اس اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود تو منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کام کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر عورتوں کا قبرستان جانے سے منع کرنے میں حکمت یہ ہے، اسی وجہ سے فرمایا گیا۔ اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہوتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ آگے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم جو ہے وہ خلاف اولا ہی کے معنی میں بیان کیا گیا۔ یاد رہے ایک اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی، بدترین توہین۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ مالک ہے، وہ مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے ارشاد فرمائے۔ کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت اور بے باکی کی کوئی بندہ دلیل بنا کر کہے کہ اللہ نے کہا ہے تو میں کیوں نہیں کہہ سکتا۔ اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں اور یہ دیکھ کر، جی ہاں، یہ دیکھ کر شاہی محل کے جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ سے ڈانٹنے لگے تو اسے بے وقوف ہی کہا جائے گا۔ اس بے وقوف کا کیا انجام ہوگا؟ تو ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے محبوب بندوں کی تعظیم، توقیر اور ادب و احترام کا حکم دیا گیا، ہم پر یہی لازم ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ جی ہاں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کوئی سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر بے شمار دلائل ہیں۔ بہرحال یہاں پر ہم 3 دلائل جو ہیں وہ سماعت کرتے ہیں۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ صاد کی آیت نمبر 40، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، اور بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا اور وہ اس آخرت کی گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں،
انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ یہ اعتراف خود قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، اور اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام پر شیطان کا داؤ مکر و فریب نہیں چل سکتا، وہ ان سے گناہ یا کفر کروا دے۔ نمبر 2، گناہ کروانے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بندے ہیں۔ ناظرین و سامعین، انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام سے بھی گناہ صادر نہ ہوں، کیونکہ اگر انبیاء کرام سے بھی معاذ اللہ گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل کیسے ہوئے۔ ناظرین و سامعین، اس بات کو توجہ کے ساتھ یاد رکھیں اور سنیں، بار بار سنیں کہ انبیاء کرام فرشتوں سے بھی افضل، وہ گناہوں سے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، پاک اور منزہ اور صاف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔